کہ ہمارے بہت بڑے جو امام عظیم الشان ہے ابو حنیفہ نے اپنے کتاب فقہ اکبر میں اس طرح فرمایا، ووالدا الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماتا علی الکفر، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ماجدین کریمین ہیں حضرت عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام، ہمارے نزدیک وہ سادات المؤمنین سید الجنہ، ان کی والدہ سلام اللہ علیہ خیار سیدات اہل الجنہ میں سے، اس جماعت کے نزدیک وہ کیا ہے؟ نستجیر باللہ، دونوں کافر مرے۔ فقہ اکبر کا جو اصل نسخہ ہے کہ جس کے اندر کوئی تحریف نہیں ہے، کوئی رد و بدل نہیں ہے، جو واقعی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا نسخہ ہے، اس میں امام زاہد کوثری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب العالم والمتعلم للکوثری کے مقدمے صفحہ نمبر 7 پہ یہ عبارت لکھ رہے ہیں کہ میں نے ایک نہیں بلکہ 2 مرتبہ اپنے احباب کے ساتھ اس اصل نسخے کو دیکھا جس کے اندر یہ تھا کہ ما ماتا علی الکفری، یعنی مائے نافیہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کی وفات کفر پر نہیں ہوئی۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا موقف ہے، اور یہ امام زاہد الکوثری نے اپنے مقدمے، اپنی کتاب کے مقدمے میں واضح طور پر یہ لکھ دیا ہے کہ تحریف شدہ مقدمے میں ماں کا لفظ جو ہے وہ ہٹا دیا گیا ہے، مائے نافیہ ہٹا دیا گیا ہے، جس سے لوگوں کو مغالطہ ہو گیا، اور اسی مغالطے کا شکار ہوئے ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جس پر ان کو جو ہے وہ موقف غلط ہوا کہ انہوں نے اس بات کو سمجھا نہیں کہ یہ تحریف شدہ ہے۔ اور اگر یہ امام زاہد الکوثری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 2 اپنے ساتھیوں کے ساتھ مستند 2 مرتبہ ان کا جو اصل جو ہے وہ نسخہ ہے اس کے اندر دیکھا ہے کہ ما ماتا علی الکفری، مائے نافیہ کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین جو ہیں وہ کفر پر ان کی وفات نہیں ہوئی۔ اور صرف امام زاہد کوثری نہیں بلکہ علامہ طحطاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حاشیہ طحطاوی کے اندر واضح طور پر یہ لکھ رہے ہیں کہ فقہ اکبر کے اندر یہ جو موجود ہے نا کہ مات علی الکفری فرماتے ہیں، یہ صراحتاً صرف اور صرف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بدنام کرنے کی سازش ہے، آپ پر جو ہے وہ بہتان لگایا گیا ہے، آپ پر الزام لگایا گیا ہے، یہ تحریف کر دی گئی ہے، یہ تبدیلی کر دی گئی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کے دشمنوں نے تبدیلی کر دی کتاب کے اندر، اور امام طحطاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حاشیہ طحطاوی کے اندر واضح طور پر یہ لکھا ہے کہ یہ سازش ہے علی الامامی، امام کے خلاف، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلاف سازش ہے، اور فرماتے ہیں اس بات کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جو معتمد نسخہ ہے اس کے اندر اس طرح کی کوئی عبارت موجود نہیں ہے کہ جس کے اندر یہ لکھا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کفر پر وفات پا گئے تھے، بلکہ اصل نسخے کے اندر جو کہ معتبر مستند ہے اس کے اندر ما ماتا علی الکفری ہے، مائے نافیہ کے ساتھ ہے۔ اور اسی طرح سے شیخ محمد بن ابراہیم نے بھی واضح طور پر یہ موقف اختیار کیا ہے کہ یہ صراحتاً امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر الزام ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، اور آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو تحریف شدہ نسخے کے اندر غلطی لاحق ہو گئی، جس کی وجہ سے آپ نے یہ موقف اختیار کیا امام اعظم کو لے کر آپ نے تحریف شدہ نسخہ پڑھا ہے۔ تو بات صرف اتنی ہے کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک غلط فہمی کا جو ہے وہ شبہ ہو گیا، ایک غلط فہمی لاحق ہو گئی، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ مخالفین امام اعظم ابو حنیفہ ہیں کہ جنہوں نے اصل نسخے کے اندر تحریف کر دی، فقہ اکبر کا جو اصل نسخہ ہے اس کے اندر تحریف کر دی، لیکن جتنے اصل نسخے ہیں ان تمام کے اندر ما ماتا علی الکفر ہے۔ بار بار یہ جملہ دہرا رہا ہوں، اور صرف یہ کہ جو ہے کسی ایک امام نے نہیں لکھا بلکہ امام زاہد الکوثری نے بھی لکھا ہے، علامہ طحطاوی نے بھی لکھا ہے، شیخ محمد بن ابراہیم نے بھی لکھا ہے، اور اس کے علاوہ حافظ محمد مرتضیٰ زبیدی نے بھی اس بات کو لکھا ہے کہ اصل نسخے کے اندر یہی موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کی وفات جو ہے وہ کفر پر نہیں ہوئی۔ تو بات صرف اتنی ہے، تم نے جب شرح فقہ اکبر کا حوالہ دیا تو تمہیں چاہیے تھا کہ جب تم شرح فقہ اکبر کو بیان کر رہے ہو تو اس کی پوری تحقیق جو شرح فقہ اکبر کے اندر بیان کی گئی ہے اس تحقیق کو بیان کرو۔ اور پھر تمہارے منہ پر سب سے بڑا تماچا حسن اللہ یاری یہ ہے کہ شرح شفا کے اندر ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک جگہ نہیں بلکہ 2 جگہ اپنے قول سے رجوع کر لیا ہے۔ یہ ایسی بات ہے کہ جو تم چھپانا چاہتے ہو لیکن یہ چھپ نہیں سکتی ہے کہ شرح شفا شریف کے اندر ملا علی قاری نے 2 جگہ پر اپنے قول سے رجوع کر لیا، اور دونوں جگہ آپ نے یہ بیان فرمایا کہ اکثر علماء کی یہ رائے ہے، میری بھی یہ رائے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین مومن تھے اور ایمان کی حالت میں ہی دنیا سے گئے، دین ابراہیم پر ہی دنیا سے گئے۔ 2 مرتبہ شرح شفا کے اندر ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس موقف کو اختیار کیا ہے اور اپنے قول سے رجوع کر لیا ہے، اور جس کتاب کا میں نے حوالہ دیا ہے یہ آپ کی زندگی سے 3 سال قبل جو ہے وہ لکھے جانے والی کتاب ہے، یعنی آپ کے دنیا سے جانے میں 3 سال باقی تھے اور آپ نے اس کتاب کو لکھا تھا،
اور لکھنے کے اندر اپنے اس قول سے رجوع کیا تھا جو قول آپ نے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے اپنایا تھا۔ تو بات صرف اتنی ہے، آپ کو رجوع والا قول بھی میں نے سنا دیا ہے جس سے آپ اعلیٰ قسم کی ذلیل ہو جاتے ہیں، اور آپ نے جو یہ ناکام کوشش کی نا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بدنام کرنے کی، اس کوشش سے کچھ نہیں ہونے والا۔ یہ تمہارے جتنے چیلے ہیں انہوں نے تم سے پہلے بھی یہ کوششیں کر رکھی ہیں، اب بھی تم یہ بھی کرنا چاہتے ہو، کوئی جو ہے فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ نے ہمیشہ نبی کریم سے محبت کا بھی اظہار کیا، اہل بیت سے بھی محبت کا اظہار کیا، اور آپ کے والدین کریمین سے بھی محبت کا اظہار کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہم سب کو ہدایت کے راستے پر قائم و دائم رہے۔